السلام علیکم، آپ دیکھیں پروگرام منیر مومن کے ساتھ۔ آج اس پروگرام کے باقاعدہ طور پر پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرنے لگے ہیں اور یقینی طور پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جس سے آج اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں، یہ جو سائفر کا معاملہ ہوا، سائفر کیس ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ، ڈونلڈ لو اور یہ سارے معاملات پہلوات ہم تک پہنچائے گئے۔ انفیکٹ اس تمام صورتحال کی وجہ سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انفیکٹ سابقہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے بہت سی مشکلات بڑھ گئیں۔ ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے حوالے سے سنگین جو مقدمات ہیں وہ درج کیے گئے، لیکن بالآخر تمام صورتحال کا جب ڈراپ سین ہوا تو اس کے پیچھے جو آپ لوگ جانتے ہیں یا جو عام طور پہ نظر آتا ہے وہ تو یقینی طور پہ آپ سب نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج کوشش کریں گے ان معاملات کی طرف بات کریں جو شاید ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ انفیکٹ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم گیج بھی نہیں کر پائے، بہت سے لوگ نہیں کر پائے۔ یہ جو صورتحال ہوئی کہ سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن ہے، ساتھ ساتھ سابقہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی سائفر مقدمے میں، یہ ایک امپورٹنٹ پہلو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اس وقت ہی طے تھی کہ اس کیس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں ہی رہنما بیل حاصل تو کر لیں گے لیکن پھر عدالتوں سے نکل نہیں پائیں گے، انفیکٹ گرفتاری سے نکل نہیں پائیں گے، اور وہی کچھ ہوا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں رہنما جیسے تیسے کر کے جب ان کی ضمانت ہوئی، باہر آنے کی بات ہوئی، لیکن باہر نہ آ سکے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے کچھ دیر میڈیا سے گفتگو کی، اپنا پیغام پہنچایا اور سارا گیم اس پیغام میں تھا۔ انفیکٹ یہ جو سارا آج کا ویلاگ ہے وہ اس پیغام کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ اس پیغام میں یا جو یہ ویڈیو کلپ آیا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کچھ گفتگو کر رہے ہیں، پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد پورے دن ایک ڈیبیٹ جاری رہی کہ یہ کیا ہوا ہے، آخر اس سب کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ اور پھر تمام تر نیوز چینلز پہ، ٹاک شوز میں سبھی لوگوں نے ایک بات کی کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ اب ذرا ایک انسائڈ سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ انسائڈ سٹوری یہ ہے کہ الیکشنز پاکستان میں اگر ہو جاتے ہیں، میں پھر دہراتا چلوں، الیکشنز پاکستان میں اگر ہو جاتے ہیں تو الیکشن سے پہلے ایسا ماحول یقینی طور پہ کس کو سپورٹ کر سکتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ الیکشنز میں لیکن اگر اسی ماحول کو تبدیل کر دیا جائے، ایک فری ہینڈ دے دیا جائے تو پھر کس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں الیکشنز لڑنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، آپ جلسے کریں، بڑے جلسے کریں، آپ زیادہ سے زیادہ ایریاز میں جائیں، آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کریں، آپ اپنے ووٹرز سپورٹرز کو موبلائز کریں اور پھر وہاں سے نکل کے آپ ایک کمپلیٹ بلڈ اپ بنائیں، اور پھر جب الیکشنز ہوں اس بلڈ اپ کو لے کے آپ اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکال کر پولنگ بوتھ تک لے کے آئیں۔ دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی، جو ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ایک طرز اور بھی ہے، وہ ہے سمپتی کا طرز۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو ویو ہوتی ہے، پی ٹی آئی آلویز ہیز دس پولیٹیکل سپورٹ، ماسز میں پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ ہے۔ مقبولیت کی بات کریں تو وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز پی ٹی آئی کو آج ایڈ آن ہو چکی، آپ کو یاد ہو تو بلاول صاحب نے جلسے کا اعلان کیا، نون لیگ اپنے جلسوں کی تیاری اب تقریباً شروع کر چکی ہے، لیکن تحریک انصاف اس وقت کوئی جلسہ نہیں کر رہی۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے جو مارکیٹنگ ٹول ہے، یا پولیٹیکل جس کو آپٹکس کہتے ہیں، پولیٹیکل آپٹکس کہتے ہیں، اس میں اس پورے ویڈیو کلپ کا ایک بڑا کردار رہا۔ اب یہ بھی ذرا سمجھتے ہیں کیا کردار رہا۔ جب یہ سارے ویڈیوز نکل کے سامنے آئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑی پتلی سی حالت میں ہیں اور تقریباً گڑ گڑا رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، پھر پولیس والے آتے ہیں اور پھر انہیں دھکا دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ سب ہوتا کب ہے؟ یہ سب ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ تھا جو بائیسڈ تھا، یا اب اس طرح کے ماضی کی بات نہیں کرنا چل، لیکن اب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔
اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس اس میں شامل تھے، جس میں سردار طارق مسعود صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس اطہر منالہ صاحب تھے. یہ تینوں بڑے پائے کے نام ہیں. انفیکٹ ایز آف ناؤ ان تینوں کے اوپر کوئی ایسا گمان بھی نہیں ہے کہ کہیں باعث ہو سکتے ہیں. ان کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے بعد ان کو جب اس انداز میں پھر سے 3 MPO کے تحت قید کر لیا جاتا ہے تو یہ ویژولس پوری دنیا میں جاتے ہیں. اور جب ویژولس ساری دنیا میں جاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر وہی ہوتا ہے جو اس دن ہوا تھا جب پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا تھا. تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ تھا جس میں شاید 70% عوام کو اس جلسے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. 30% جو جانتی تھی اس میں سے ایک بہت محدود تعداد میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسے کو اٹینڈ کر لیتی. اور کیا ہی کرتی کیا، کیونکہ اس میں کوئی تحریک انصاف کا بڑا نام تو تھا نہیں، ایسی بات ہونی نہیں تھی. خان صاحب ہوتے تو لوگ شاید سننے چلے جاتے، بڑی تعداد میں چل جاتے. انفیکٹ اب اس دن جب نیٹ سلو ہوا تو سب کے ذہن پہ ایک ہی چیز تھی کہ آخر یہ کیا ہوا. اور اس کے بعد سب نے کہا یہ PTI کا جلسہ تھا تو دیکھو انٹرنیٹ سلو کر دیا. PTI گاٹ دا سمپتھی دیر. کل جو کچھ ہوا اس کے بعد PTI کو پھر سے سمپتھی ملی. اور PTI کے لیے جو سمپتھی ہے میرے خیال سے اگر آپ 10 جلسے بڑے کر لیں نا، یا 10 بار مینار پاکستان کو بدلیں، اور اس طرح کی ایک 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ایسے ماحول میں جب نکل کے سامنے آتی ہے، شاید اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کئی زیادہ ہوتا ہے، کئی بڑا ہوتا ہے. اس ویڈیو نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، فائدہ پہنچایا. اب یہ فیصلہ اب آپ کر سکتے ہیں. انفیکٹ اس ویڈیو میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ ذرا سنیے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کتنے عرصے سے گرفتار ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو گرفتار ہیں، اچانک سے شاید یہ جو گرفتاری ہوئی، ضروری تو نہیں تھا کہ شاہ صاحب منظر عام پہ آتے، میڈیا سے پہلے سکون سے بات کرتے، پھر کوئی آ کے پولیس والا گرفتار کر کے لے جاتا. کیا ہو سکتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا پہ آتے ہی نہیں اور گرفتاری ہو جاتی جیسے ایز آف ناؤ خان صاحب کی ہو رہی ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تو شاید یہ آپٹکس نہ ہوتے. لیکن یہ جو آپٹکس ہوئے اس کی کوئی ورت تو ہے. اس کو اگر کوئی ڈینائی کر رہا ہے تو پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا میزبان ان کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.